بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کے باب دوم کے جز ب عبادات کے سبق نمبر 2 جمعۃ المبارک کی فضیلت کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، کیا آپ کو لفظ جمعہ کا مطلب اور اس کے بارے میں دیگر باتوں کا علم ہے؟ آئیے آپ کو اس بابرکت دن کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ جمعہ عربی زبان کے لفظ الجم سے نکلا ہے، جس کا مطلب اکٹھے ہونے یا جمع ہونے کے ہے۔ اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی دن نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی کرو، خرید و فروخت بند کر دو، اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے انعامات کیے ہیں، جن میں رمضان المبارک کا مہینہ اور جمعہ کے دن شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن بہترین ہے۔ اس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں وہاں سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی روز واقع ہوگی۔ نماز جمعہ ادا کرنا انتہائی ضروری بات ہے۔ روایت ہے کہ فرشتے اس روز لوگوں کے انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے دروازے پر فرشتے موجود ہوتے ہیں تاکہ نماز ادا کرنے والوں کو خوش آمدید کہا جائے۔ جمعہ کے روز ایک سات ایسی ہوتی ہے جب دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ساعت مطلب گھڑی ہوتی ہے، جب اہل ایمان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس دن کی گئی خیرات کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کی گئی خیرات سب سے افضل ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن جیسا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن خوشی کا دن ہے، لہٰذا جو بھی یہ دن دیکھے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی اس دن غسل کرے، خوشبو لگائے، بہترین کپڑے پہنے اور امام کی بات کے دوران خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنے، اس کے لیے اس دن اور اگلے جمعے کے دن تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یوم جمعہ اور نماز جمعہ کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کے فضائل سے واقف ہو سکیں، نماز جمعہ کے احکام و آداب جان سکیں، نماز جمعہ سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے آگاہ ہو سکیں، اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے جمعہ کی اہمیت کو جان سکیں۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں۔ مزید جانیے، نماز جمعہ صرف جمعہ کے دن نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ ترجمہ: مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو
اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ترک مطلب چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یوم جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ جاننے کی بات، جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا، تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے احکام و آداب۔ جمعہ کی نماز میں 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ مقیم جو ٹھہرا ہوا ہو کسی علاقے میں۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد۔ نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ باہمی آپس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جمعہ کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھیلائیں، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، تمام آداب کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے۔ پیارے بچوں، اب ہم سوال نمبر 3 مختصر جواب لکھیں کا مطالعہ کریں گے۔ جز الف، نماز جمعہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 25 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جز ب، نماز جمعہ کے 2 آداب لکھیں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 26 پہ ہے۔ جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ ان میں سے کوئی سے 2 نماز جمعہ کے آداب لکھ سکتے ہیں۔ جز نمبر ج، یوم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 26 پہ ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں سے لے کر
یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جز دال، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 26 پہ ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے مشقی سوال نمبر 3 کے جز الف ب ج د کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔